مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کی مثال تا قیامت تک نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ مولا کائنات نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولایت کے سردار ہیں، ہر ولی کے سردار ہیں. ولایت شروع ہی مولا سے ہوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ مولا سے دشمنی رکھنے والوں نے نہ مولا کی اولاد کو چھوڑا، نہ مولا کی اولاد کو چھوڑا، یہاں تک منافقت اتنی بڑھ گئی کہ مولا کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا. مولا کائنات کے والد گرامی حضرت ابو طالب ان کو بھی نہیں چھوڑا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 25 سال تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے نگہبانی میں رہے، اور ایسی ویسی نگہبانی میں نہیں رہے، ایسی نگہبانی میں رہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی بھی نہیں کرتا. حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کو پیچھے ہٹایا اور اللہ کے رسول کو پہلے کھلایا. جہاں خطرہ دیکھا نبی کو ہٹایا، اپنے بیٹوں کو سلایا. جہاں کھانے کا نمبر آیا اولاد کو روک دیا، نبی کو کھلایا. لیکن پھر بھی دنیا کے کچھ لوگ صرف دکانداری کی وجہ سے مولا کے باپ پر بھی الزام لگاتے ہیں. وہ بے وقوف یہ نہیں سوچتے کہ 25 سال اللہ کا وہ پیارا نبی جو حضرت ابو طالب کے نوالے کھاتا رہا، غیر مسلم سن کر کیا کہیں گے کہ تمہارا نبی ہمارا کھاتا رہا. کتنی ڈوب مرنے کی مقام ہے کہ تمام انبیاء کا سردار، تمام انبیاء سے افضل اور کہاں پلا؟ حضرت ابو طالب کے گھر. اللہ کو کیا ضرورت تھی حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی کو بھیجنے کی؟ اللہ کا اپنا گھر بھی تو موجود تھا، کعبے میں بھیج سکتا تھا، طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا، پاک بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بھی تھا. لیکن کہاں اتارا؟ ذریعہ کس کو بنا دیا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ جب تم یتیم تھے تو میں نے تنہا تو نہیں چھوڑا. محمد جب تو یتیم تھا تو میں نے تنہا نہیں چھوڑا. اب کوئی یہ بتائے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا کون اگر تنہا نہیں چھوڑا؟ کون تھا؟ حضرت ابو طالب. ایسے ایسے وقت آئے ہیں اللہ کے رسول پر، لیکن حضرت ابو طالب نے سب پار کرا دیا، سب پار کرا دیا. معمولی آدمی نہیں ہے حضرت ابو طالب. اسلام پر وہ احسان ہے حضرت ابو طالب کا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن یہ قسمت ہے، مولا کی دشمنی ہے کہ سب کچھ گنوا کر بھی اولاد گنوا دی، بیٹے گنوا دیے، پوتے گنوا دیے، بھتیجے سب گنوا دیے، پورا خاندان قربان کرنے کے بعد بھی الزام ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ. کیا الزام ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟
بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کلمہ کوئی نہیں پڑھاتا۔ کیوں نہیں پڑھاتا؟ کیونکہ وہ یہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو کلمہ کیا پڑھائے گا؟ جب ایمان والے کے گھر میں دنیا میں آیا ہے تو کلمہ کیوں پڑھائے گا؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان وہ ہوتے ہیں جو پہلے بے ایمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی آل تو پہلے سے ہی چلتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو آل ہے یہ، جن کی ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ آپ شجرہ اٹھا کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، سلسلے وار وہی تو معاملہ چل رہا ہے۔ اور چلیے مان بھی لیجئے کہ کلمہ نہیں پڑھا، تو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا، اور ابو طالب کے نہ پڑھنے سے نقصان کیا ہوا؟ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر بھی آپ کی بنسبت اسلام پر وہ احسان کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے اسلام پر وہ عذاب ڈھایا کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ تو ابو طالب جو ہیں مولا کے باپ صرف اس لیے برے ہیں کیونکہ مولا کے باپ ہیں۔ مولا کائنات وہ ہستی ہے کہ اسلام کا بول والا جو ہے وہ مولا کے کاندھوں پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آپ سنتے بھی ہیں، پڑھنے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے بھی ہیں، کسی سے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جتنی بھی جنگ مشرکوں سے، کافروں سے، جس سے بھی جو جنگ ہوئی، مولا کا ہی نام آئے گا، تو وہی دشمنی سلسلے وار ایسی مضبوط ہوتی چلی گئی کہ مولا کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور مولا کے بڑوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ کے رسول پر اس لیے کوئی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے۔ نبی پر کس ہمت سے انگلی اٹھائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج ہم اور آپ جو لوگ مسلمان کہلائے جا رہے ہیں، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے عالم سے معلوم کر کے دیکھیے جو آپ کی نظروں میں بہتر ہو، کہ اسلام کی جو سب سے پہلی دعوت ہوئی وہ کس کے گھر ہوئی، کس نے دی، کیوں دی، کیا ضرورت تھی حضرت ابو طالب کو گھر اپنا سجانے کی، پیسہ اپنا خرچ کرنے کی، کیا ضرورت تھی لوگوں سے دشمنیاں لینے کی، 3 سال تک پہاڑ کی کھو میں گزارنے کی، کیا ضرورت تھی؟ ابو طالب کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی اللہ کے رسول کو، اور ابو طالب مدد فرما رہے تھے۔ یہ ہے مولا کے والد کی شان۔ مولا کائنات کا ذکر یہ حقیقت ہے کہ دیکھو اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا واجب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ذکر خیر چھوٹا ہو بڑا ہو سنا کریں تو اہل بیت کے لیے دل میں وہ محبت پیدا رکھا کریں جو انسان کے اپنوں کے لیے ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان سے بھی زیادہ، جیسے اولاد کے لیے ہوتی ہے، ماں باپوں کے لیے ہوتی ہے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ وہ ہیں اہل بیت، معمولی ہستیاں نہیں ہیں اہل بیت۔